بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹریس کا شکار تو ہم عموماً رہتے ہیں، اور ایک تو زمانہ بھی بدل گیا، اور دوسرا زمانہ بھی اس وجہ سے بدلا کہ انسان بدل گیا۔ آج کا انسان جو ہے وہ اپنے بارے میں بہت سینسیٹیو ہے، اور وہ بہت ساری ایسی باتیں کہ جو ماضی کا انسان آسانی سے برداشت کر لیتا تھا، اس کے لیے نان ایشوز تھے، آج کے انسان کے لیے ایشوز ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک بڑے سیریس ایشوز ہیں۔ بہرحال سٹریس جو ہے، سٹریس زدہ افراد جو ہیں، جو عموماً سٹریس کا شکار رہتے ہیں، ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، ان کی پرسنٹیج اچھی خاصی ہے، اور جو دیگر افراد ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے۔ تو سٹریس تو گویا کہ ایک بہت کامن مسئلہ ہوا، اور اس کے بارے میں آج کے انسان کو بڑی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بسنے والا انسان جو ہے، اس کے ساتھ معاملہ شاید دیگر بہت سارے ممالک میں بسنے والے لوگوں کی نسبت زیادہ ہے، اور زیادہ کیسے اس کی ڈیٹیلز آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور بس اجمالاً ان کا ذکر کر دیا جائے تو کافی رہے گا۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چونکہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ جیسی آپ جانتے ہیں، رول آف لا نہیں ہے، سوشل جسٹس نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال کسی بات کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور آنیسٹ افراد کی تعداد بہت کم ہے، کائنڈ ہارٹیڈ افراد کی تعداد تناسب آنیسٹی اور کائنڈنس رکھنے والے، تو جس کی وجہ سے بھی بہت سارا بہت بڑا مسئلہ، اور شاید آنیسٹی اور کائنڈنس جو ہے نا آفیشلز کے اندر بہت کم ہے، اور جنرل پبلک کے اندر بہت کم ہے۔ پٹ اٹ آل اسائڈ، ہاؤ ٹو کوپ، ہم نے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے، ہم اس پہ آ جاتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ سٹریس کے بارے میں کئی ایک پالیسیز جو ہیں، ایک نہیں کئی ایک پالیسیز، کئی ایک اسٹریٹجیز جو ہیں، وہ کہہ لیں کہ وقتاً فوقتاً فلوٹ کی گئی ہیں، اور اس کو لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے کہ بھئی آپ اس طریقے پہ عمل کر کے اپنے آپ کو سٹریس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سارے جانتے ہیں کہ ہمیں اچھی نیند کی ضرورت ہے، ہمیں اچھی ایکسرسائز کی ضرورت ہے، ہمیں بیلنس ڈائٹ کی ضرورت ہے، ہمیں، اور ان چیزوں کو ایک طرف رکھیں، ہمیں بہت پازیٹیو تھنکنگ کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور ایک تو ہوتا ہے پازیٹیو تھنکنگ، پازیٹیوٹی یا نگیٹیوٹی تو بعد میں آتی ہے، پہلے آتا ہے تھنکنگ اوور تھنکنگ، یہ اس سے بھی پہلے آتا ہے، یہ پازیٹیوٹی اور نگیٹیوٹی سے بھی پہلے آتا ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہاں پہ ایک فلٹر لگانا ہے، بلکہ اس سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ایک بات کا اہتمام تو سارے لوگوں کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو پراپر نیند دے سکیں، ہم اپنے آپ کو پراپر جو ہے ہیلتھ ڈائٹ دے سکیں۔ بعض چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں لیکن ہیلتھ کے لیے بہت یوزفل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مہنگی چیزیں جو ہیں، بلکہ مہنگی چیزیں کھا کے، اچھے مہنگے ریسٹورنٹ سے کھانا کھا کے انسان بیمار ہی ہوتا ہے، اور بہرحال اور ایکسرسائز کی ضرورت ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں اس کو اگلے مرحلے کی طرف، وہ یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اوور تھنکنگ سے بچنا ہے، اور اوور تھنکنگ سے بچنا ہے، اور جو تھنکنگ ہم کریں گے ہمیں روٹین کے اندر یہ عادت بنا لیں، روٹین اس کی بنا لیں۔ ایسا نہیں کہ اس موقع پہ آپ اگر ہم چاہیں گے کہ بھئی اب چونکہ مجھے یہاں سے سٹریس جنریٹ ہو رہا ہے، میں پازیٹیولی سوچنا شروع کر دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ کام ابتدا سے ہی کرنا ہوگا، اور یہ جو اوور تھنکنگ ہے وہ بھی
کہ اب چونکہ میرے سامنے کچھ ایسے ایشوز ہیں جو مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں، لہٰذا میں اوور تھنکنگ نہیں کروں گا. یہاں پہ نہیں آپ روک سکتے. آپ اس کو جنرلی روٹین بنائیں گے، جنرلی کہ اوور تھنک بھی نہیں کرنا. ویسے اوور تھنک بندہ کرتا بھی یا تو اس وقت ہے کہ جب وہ ایکسائٹیڈ ہو، یا انسان اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ بندہ سٹریس کا شکار ہو. بہرحال پہلے ہمیں پہلا فلٹر یہ لگانا ہے کہ جی ہمیں اوور تھنکنگ سے بچنا ہے، اور دوسرا فلٹر ہمیں یہ لگانا ہے کہ بھئی ہمیں پازیٹیولی سوچنا ہے. پازیٹیولی کیا سوچنا ہے اس کی میں ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا، اس وقت نہیں جا سکتا. اور وہ اس کا جو ہے وہ ایک جملہ عرض کروں گا کہ گمان اچھا رکھیں. کیا کریں؟ ایکسپیکٹ گڈ، گمان اچھا رکھیں. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلتے ہیں، اور آگے چلتے ہیں. آگے چل کر کیا ہے دیکھیے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے جی. ہمیں یعنی یہ فلٹر اگر ہم نے لگا لیے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے. ایک ٹیکنیک جو ہے وہ تو ڈیل کارنیگی نے بتائی. ڈیل کارنیگی کی ٹیکنیک یہ ہے کہ بھئی آپ اس کا جو میکسیمم لاس ہے وہ لکھ لیں کہ بھئی اس میں مجھے میکسیمم یہ ہو سکتا ہے. اور لکھنے کے بعد آپ اسے قبول بھی کر لیں، ایکسیپٹ بھی کر لیں. اور ایکسیپٹ کرنے کے بعد یہ ہے کہ اب آپ اس کے اندر سوچیں کہ بھئی میں کیسے بہتری لا سکتا ہوں، میں اپنے لاس کو کیسے جو ہے وہ منیمائز جو ہے کیسے میں اس کو منیمائز کر سکتا ہوں. تو یہ ایک ہو گیا ٹیکنیک ہوگی، ڈیل کارنیگی کی ٹیکنیک ہوگی. آپ ایک اور آگے چلتے ہیں. ایک اور ٹیکنیک جو بنیادی طور پہ آج کی اس گفتگو کا جو ہے کہہ لوں عرض کروں کہ جی وہ اس پوائنٹ پہ میں زیادہ ایمفیسائز کروں گا. سب سے زیادہ میں اس پوائنٹ کو میں ایمفیسائز کروں گا. اور وہ یہ کہ پہلے تو ہم ماضی کے اندر دیکھتے ہیں بعض چیزیں تھیں کہ جو ہمیں زندگی میں انہوں نے بہت ڈسٹرب کیا، ہمیں مینٹلی انہوں نے بہت ڈسٹرب کیے رکھا. لیکن کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد ہم نارمل ہو گئے، اور وہ جو اتنے سیریس ایشو نظر آتے تھے وہ نان ایشو بن گیا. ماضی میں دیکھ لیں، یعنی کچھ چیزیں آپ کو فوری طور پہ ذہن میں آ جائیں گی، اور کچھ چیزیں بہت ذرا سوچ بچار کے بعد آئیں گی، یا کچھ بہت سوچ بچار کے بعد آئیں گی، اور کچھ شاید ذہن میں میموری سے وہ بہت ہی کہہ لیں محو ہونے کے قریب یا ہو چکی ہیں. تو وہ چیزیں ہمیں اس وقت جب ہمارے ساتھ وقوع پذیر ہوئی تھیں ہم بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے مینٹلی. لیکن وہ گزرتا گیا اور وہ باتیں نان ایشو بن گئیں. کیا ہو گیا؟ نان ایشو. اب ہمیں ڈسٹرب ہی نہیں کرتی، یا بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار وہ اچھا ہوا تھا، وہ صحیح ہوا تھا، اس کا مجھے بینیفٹ ہوا ہے، یا اس نے مجھے کسی بڑے لاس سے بچایا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم ایک بات کا تو تہیہ کر لیں، اور وہ ایک بات، یہ ساری باتیں وہ کریں جن چیزوں کا میں نے آپ کے سامنے جو میرے ذہن کے اندر فوری طور پہ آ رہی تھیں میں نے اٹھا کے آپ کے سامنے رکھی. لیکن میں عرض کر چکا ہوں کہ میں سب سے زیادہ آج کی اس گفتگو کے اندر ہم ایمفیسائز کرنے جا رہے ہیں اس آخری بات پہ. اور وہ آخری بات یہی ہے کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے کہ 1 سال بعد ہی آپ مثال لے لیں. بے شمار چیزیں تو ایسی ہیں جو آج ہمیں بہت ڈسٹرب کرتی ہیں، 1 سال بعد جو ہے ان کا کوئی وجود، ان کی جو ڈسٹرب کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر 1 سال بعد 2 سال بعد یا کچھ وقت کے بعد ایک چیز نے ہمیں ڈسٹرب کرنا بند کر دینا ہے تو بھئی پھر وہ اتنی اہم تو نہ ہوئی نا. آپ بتائیں، ٹیل می. پھر وہ اتنی اہم تو نہ ہوئی. اور اگر اتنی اہم نہیں ہے تو وائی باتر، ہم کیوں پھر جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں؟ ہم پھر کیوں ڈسٹرب ہوں؟ ہم ڈسٹرب نہیں ہیں. وی ڈونٹ ہیو ٹو گیٹ ڈسٹربڈ ایٹ آل. تو یہ جو ایک بات ہے اس کو جو ہے وہ بار بار ذہن کے اندر لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. گویا کہ یہ تو ہماری لانگ ٹرم تھنکنگ ہوگی. اور پھر یہ بھی ہے اگر ہم کسی چیز کو بہت بیڈلی چاہتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کی یوٹیلیٹی جو ہے، اس کی ہیپینس جو ہے، اس کی خوشی جو ہے وہ کیا مومنٹریلی ہے، وہ کتنا عرصہ میرے ساتھ رہے گی، اس خوشی کو میں کتنا عرصہ محسوس کرتی رہوں گی.
اگر تو وہ اس کا بینیفٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم ہے تو ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ، پھر ہم اس کے لیے یقیناً ایفرٹ کریں. اور اگر کوئی مومنٹیرلی ہمیں خوشی دینے والی بات ہے تو یار اس کا نہ کرنا پھر کیسے اتنا غلط ہو گیا. بے شمار لوگ تو وہ یہ کہتے ہیں میرے پاس پسند کا ڈریس نہیں ہے، میرے پاس پسند کا کھانا نہیں ہے. حالانکہ پسند کا کھانا جو ہوتا ہے اس کی خوشی کتنی دیر ہوتی ہے؟ 1 گھنٹے کے لیے ہوتی ہے. آپ 5 اسٹار سے جا کے سب سے مہنگا 7 اسٹار سے کھانا کھا لیں، اور کھانا کھاتے ہوئے تو آپ لطف اندوز ہوں گے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ وٹ ول ہیپن؟ اس کے مقابلے میں اگر آپ سمپل کھانا کھاتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بینیفٹ ہو تو وہ ہمیشہ کا بینیفٹ ہے، وہ ہمیشہ کا بینیفٹ ہے. ٹھیک ہے جی. 50 روپے میں ایسی چیز کھا لیں کہ جو آپ کی صحت کے لیے بینیفیشیل ہو. 5,000 کی ایسی چیز سے اوائڈ کر دیں جو آپ کی صحت کے لیے بینیفیشیل نہیں ہے. یہ جو طرح طرح کے رنگ برنگے کھانے جو مہنگے ریسٹورنٹ سے لوگ کھاتے ہیں، وہ پھر انسان کو کھاتے ہوئے تو کتنی دیر انجوائے کرتے ہیں، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ زیادہ عرصے تک، نیگیٹو اثر جو ہے وہ زیادہ عرصے تک رہتا ہے. اگر کوئی خوشی کی بات بھی ہے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار میں اس کی خوشی کتنی دیر تک محسوس کر سکوں گا. اور اگر کوئی خاص کر آج کا جو چونکہ وہ ٹاپک جو ہے وہ تو خیر سٹریس مینجمنٹ کے زمرے میں ہے، اور سٹریس مینجمنٹ جو ہے اس کے اندر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار اگر یہ چیز آج مجھے جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے تو کتنا عرصہ یہ مجھے تکلیف دیتی رہے گی. اور ماضی میں ایسی چیزوں کے ساتھ کیا ہوا، جو چیزیں ماضی میں نے انکاؤنٹر کی ہیں، جن چیزوں سے ماضی میں مجھے پالا پڑا ہے، اسی طرح کی جو چیزیں ہیں وہ کتنا عرصہ تک رہی ہیں، کتنا عرصہ مجھے ڈسٹرب کرتی رہی ہیں. تھوڑا ہی عرصہ ڈسٹرب کیا ہے تو یار اتنی سی میں کاٹ لوں گا، نو پرابلم. دین مجھے پھر کل نارمل ہو جانا ہے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد اگر مجھے نارمل ہو جانا ہے تو آج پھر اتنا زیادہ ڈسٹرب ہونے کی کیا ضرورت ہے. تھینک یو، جزاک اللہ.